जी, सबसे पहले तो सारी कौम खड़ी है उन लोगों के साथ और ख़ास तौर पे जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स की कुर्बानियाँ थी, सारी कौम उनके साथ है क्योंकि बड़ा इम्तिहान का वक्त है उनके लिए। जो अभी ज़ख्मी भी हैं, मैंने सुना है कईयों की हालत बड़ी ख़स्ता है, तो उनके लिए भी सारी कौम की दुआएं हैं। मेरी इसके ऊपर 4 ऑब्जर्वेशंस हैं। सबसे पहले कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अगर अमल होता तो मुल्क में ये जो थोड़ी बहुत भी दहशतगर्दी हुई है और लग रहा है ऐसे कि बढ़ती जा रही है, ये ना होती। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जो जस्टिस काजी ईसा की पूरी रिपोर्ट है, उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि उसमें आप कहें कि ये उनके ऊपर अपने आप को बचाने के लिए अपनी सफाइयाँ पेश करें। वो एक सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जज ने वो रिपोर्ट बड़ी तफसील में जो लिखी थी, उसके ऊपर अभी भी गौर करना चाहिए, क्योंकि उसमें कई चीज़ों की निशानदेही हुई है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये नेशनल एक्शन प्लान में कि पुलिस को, जब तक पुलिस को ठीक नहीं किया जाएगा, ये रेंजर्स या ये फ़ौज के ऊपर ना छोड़ा जाए कि वो दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे। पुलिस जो होती है वो सबसे पहले एक माशरे के अंदर वो उधर इंटेलिजेंस गैदरिंग भी होती है, वो इलाके में भी लोगों को जानते हैं, और जितना आपकी पुलिस की स्टैंडर्ड ऊंची होगी उतना ही आपकी चांस है दहशतगर्दी को सही माने में जंग जीतने की। पख्तूनख्वा के अंदर हमारी पहली बारी आई, ये 3 साल सिर्फ पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ को बारी मिली है। आज पाकिस्तान की मिसाली पुलिस है, और ये कोई हमने जादू नहीं किया, ये हमने फ़ैसला किया कि हमने पुलिस को प्रोफेशनलाइज करना है, हमने पुलिस को डीपोलिटिसाइज करना है, हमने पुलिस को गैर जानिबदार बनाना है, हमने उसको प्रोफेशनलाइज करना है, हमने उसकी भर्तियाँ सिफारिशों पे नहीं NTS सिस्टम के ऊपर करनी है, जिसकी वजह से हमारा कोई इतना बड़ा काम नहीं है। हमने क्योंकि एक ईमानदार और प्रोफेशनल IG को लाके और उनको फिर बिल्कुल कोई मुदाखलत नहीं की, आज क्राइम भी नीचे गई है। पख्तूनख्वा की पुलिस को आप इंटरनेशनल लेवल से आप कंपेयर कर सकते हैं। जो हमने एक्ट पास किया, पुलिस एक्ट पख्तूनख्वा की असम्बली से, हमने ये फ़ैसला किया कि हम ये पंजाब असम्बली में भी तहरीक इंसाफ पेश करेगी वो एक्ट, सिंध असम्बली में भी पेश करेगी वो जो एक्ट हमने पास किया है पख्तूनख्वा में, जो कि पुलिस को डीपोलिटिसाइज करता है। ये हम इतनी देर ये देखते आए हैं, कहते आए हैं कि जनाब पुलिस को ठीक करेंगे। पुलिस बिगड़ रही है, पुलिस ठीक नहीं हो रही पंजाब में और सिंध में। तो एक हम असम्बली में वो लेके आएंगे और हम देखेंगे कि कौन उसको सैबोटाज करता है। अगर इनकी नीयतें साफ़ हैं, अगर ये पुलिस को प्रोफेशनलाइज करना चाहते हैं, अगर इनको वाकई लोगों की फ़िक्र है, तो ये उस एक्ट को पास होने देंगे असम्बलीज़ में। मसला ये है कि इनकी बदनीयती है, ये पुलिस को ठीक ही नहीं होने देते, इसलिए कि इन्होंने इंतकामी कार्रवाई करनी होती है पुलिस के ज़रिए, इन्होंने लोगों को मरवाना होता है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की है, इन्होंने झूठी FIRs काटनी होती हैं, इन्होंने सारी अपॉइंटमेंट्स करते हैं वहाँ रायबंड में बैठ के, इनके ख़ानदान, इनका बेटा वो शहबाज शरीफ का, वो हमज़ा, वो SHOs अपॉइंट करता है। जब आप इस तरह की पुलिस को पोलिटिसाइज करेंगे, कराची में, सिंध में भी आप हाल देख लें पुलिस का, या पंजाब में भी देख लें, और 6 दफ़ा बारियां ले चुकी हैं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। और जिस तरह जब तक ये एक्ट पास नहीं करेंगे, 6 दफ़ा और भी बारियां ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा यहाँ पुलिस को। दूसरी चीज़ देखें, फाटा रिफॉर्म्स की सख्त ज़रूरत है। ज़रबे अज़ब का अगर फ़ायदा उठाना है तो फाटा रिफॉर्म्स यानी फाटा को और पख्तूनख्वा का मर्जर इस वक्त इस मुल्क की ज़रूरत है, पाकिस्तान की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह लोग वापस जाएंगे फाटा में, उनके अंदर अगर हमने अभी से कदम ना उठाया, रिफॉर्म ना किया, उनके अंदर वापस आ सकती है दहशतगर्द। बल्कि वहाँ नौजवान जिनको नौकरियाँ नहीं मिल रही, जिनके घर तबाह हो गए हैं, वहाँ कोई चीज़ खड़ी नहीं है,
جب تک وہاں ریہیبلیٹیشن نہیں ہوگی، وہ لوگوں کے پاس جب روزگار ہی نہیں ہوگا، وہ ان کے گھر برباد ہوئے ہیں، اور وہ جب دیکھیں گے کہ دہشت گرد یا جو بھی طالبان اگر بیچ میں ان کے آ گئے، وہ پھر سے شروع ہو سکتا سب کچھ. اس لیے فوری طور پہ پختونخوا کا اور فاٹا کا مرجر کرنا چاہیے، ان کو جوائن کرنا چاہیے. بیٹھ کے پھر آہستہ آہستہ جو قوانین ہیں وہ پختونخوا کے آہستہ آہستہ وہاں جانے چاہیے، ان کے ساتھ مشاورت کر کے فاٹا کے لوگوں سے. لیکن جو پیسہ خرچ کرنا ہے ریہیبلیٹیشن کے لیے، وہاں اجڑا ہوا ہے سارا فاٹا. وہ ہوگا تب جب وہاں کوئی سسٹم بنے گا، وہاں جب لوکل گورنمنٹ لے کے آئیں تاکہ اس کے ذریعے پیسہ خرچ کرے. ابھی جو پیسہ بھی جاتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، کرپشن میں چلا جاتا ہے. تو فاٹا ریفارمز یا پختونخوا کا اور فاٹا کے دوسرا بڑا اہم ایشو ہے. ابھی تک کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی. کیبنٹ کی میٹنگ تھی جس میں یہ پاس ہونا تھا، میں نے سنا ہے وہ انہوں نے ملتوی کر دیا. اس سے نقصان ہو رہا ہے، ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اور تیسری کہ اگر آپریشن رینجرز کا ہو سکتا ہے کراچی میں، تو پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کس سے بچا رہے ہیں یہ؟ کیا انہوں نے پالے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں اور وہ دوسروں کے پیچھے جانا ہے، ہمارے کو نہیں جانا؟ یہ جو گڈ اینڈ بیڈ طالبان یا ٹیررسٹ کی بات کرتے ہیں، ضروری ہے کہ ایک اگر مسئلہ ہے اور سارے پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے، تو یہاں کیوں نہیں یہاں آپریشن کرتے ان لوگوں کے خلاف جو کہ اس وقت دندناتے پھر رہے ہیں؟ شہباز شریف نے کہا جناب کہ طالبان کو میسج دی چند سال پہلے کہ جناب پنجاب میں کچھ نہ کرنا، باقی مرتے جائیں لوگ وہاں سے، پنجاب میں نہ ہاتھ لگانا. یعنی یہ اگر ایٹیٹیوڈ ہے ایک سب سے بڑے صوبے کے چیف منسٹر کا، آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صحیح معنی میں ایک ملک اکٹھا ہو کے یہ دہشت گردی کی جنگ جیتے گا؟ اس لیے میں ابھی بھی کہوں گا کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے دستخط کی ہوئی ہے. ہم سب کی کنسنسس تھا اس پلان کو فوری طور پہ امپلیمنٹ کریں، کیونکہ اس کے نقصانات بہت ہیں. یہ جو تھوڑا بہت امن آیا ضرب عضب کے بعد اور یہ کراچی کے آپریشن کے بعد بھی، یہ اگر ہم نے اب ایکٹ نہ کیا، یہ سب ضائع ہو جائے گا. اور مشکل یہ ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کو سوائے پیناما کے اپنی آپ جان بچانے کے لیے، پیناما کی اور ان کی گورنمنٹ کو، ان کے وزیروں کو سوائے پیناما کے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں بھی گورننس دینی ہے. پی سی بی پی ایس ایل کرا رہا ہے. دیکھیں، اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا، ساری دنیا کی ڈیموکریسیز میں یہ ہونا تھا کہ جب ان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا جو پیناما کا ہے، تو ان کو کسی اور کو پرائم منسٹر بننے دینا چاہیے تھا، اپنے آپ کو کلیئر کر کے واپس آتے. یہی یوسف رضا گیلانی کو مشورہ نواز شریف نے دیا تھا کہ آپ ریزائن کر کے ابھی اپنے آپ کو کلیئر کر کے واپس آئیں. نواز شریف کو کلیئر کر کے اس لیے آنا چاہیے تھا، گورنمنٹ کام ہی نہیں کر رہی. ساری گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کو بچانے کے لیے، ان کی کرپشن بچانے کے لیے. خان صاحب، آپ نے نیشنل ایکشن پلان کا ذکر کیا. الزام کالعدم تنظیمیں جو ہیں وہ بے ضرر ہیں، ان کو دہشت گردی سے الگ کرنا چاہیے. نیشنل ایکشن پلان کے اندر انتہا پسند تنظیم اور کالعدم تنظیمیں دونوں، نیشنل ایکشن پلان کے اندر ہیں ان تنظیموں کے خلاف کارروائیاں. آپ سمجھتے ہیں کہ چودھری نثار وجہ ہیں، وزیر داخلہ جو ہیں، اور وفاقی حکومت جب عمل نہیں کرے گی تو صوبائی حکومتیں کس طرح عمل کریں گی؟ دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان پہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے سائن کیا ہوا ہے اس کے اوپر. ایم کیو ایم الطاف حسین نے 1 گھنٹہ ڈیلے کروایا، اور پھر الطاف حسین نے بھی اس کے اوپر ایم کیو ایم سے سائن کروایا جب یہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. تو جب ساروں کا کنسنسس ہے تو کیوں نہیں اس کے اوپر عمل ہو رہا؟ یہ پوچھنا چاہیے. کل شہریار خان کی جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ جناب فائنل جو ہے وہ پی ایس ایل کا پاکستان میں ہوگا، 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے بعد میکسیمم، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بین الاقوامی سازش بھی ہے پاکستان کے خلاف؟ ہو سکتا ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ایک ہو سکتا ہے کہ میسج ہو کہ لاہور میں جو فائنل کرنا ہو اس کو پاکستانی پلیئرز تو نہیں ڈریں گے، لیکن فارنرز جو ہیں وہ تو ڈر جائیں گے نا اس چیز سے. تو ہو سکتا ہے ان کو ڈرانے کے لیے کیا، میں کہہ نہیں سکتا. خان صاحب اگر ہم کرکٹ کے ایک لیجنڈ عمران خان سے یہ پوچھیں کہ کیا وہ پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں چاہتے ہیں تو آپ کی کیا رائے ہوگی؟
دیکھیے میں تو PSL سارا پاکستان میں چاہتا ہوں, میں صرف ایک نہیں چاہتا کہ صرف فائنل لاہور میں ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو فارنرز ڈرتے ہیں ان باہر اور زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. جب کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو باہر اور زیادہ خوف طاری ہو جاتا ہے. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو فارنرز ہیں وہ ڈرتے ہیں. اور وہ جو سری لنکا کا بس کا جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد ایک انٹرنیشنلی یہ تاثر چلا گیا کہ پاکستان ایک سیف جگہ نہیں ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے, انٹرنیشنل ٹورز کے لیے. اوکے.